الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم عزیز بھائیو اور قابل قدر بہن، کل کا ہمارا موضوع تھا ماحیات الذنوب، وہ امور جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور وہ کتنے تھے؟ تقریباً 11 ماشاء اللہ۔ اور آج ہمارا موضوع ہے وہ امور جو اعمال کو برباد کر دیتے ہیں یا نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ بڑا حساس موضوع ہے میرے بھائیوں۔ جس طرح کل کا درس تھا ویسے ہی اس سے ملتا جلتا، یعنی کچھ امور ایسے ہیں جو گناہوں کو معاف کرتے ہیں، وہ کل آپ نے سنے۔ البتہ یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ شرک وہ چھوڑنا پڑتا ہے، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو شرک کو مٹا دے، الا کہ شرک کو چھوڑ دے یا کسی بندے کا حق مارا ہوا یا کبیرہ گناہ۔ یہ جو کل والا درس ہے نا، یہ 3 چیزیں اس سے سائڈ پہ کر دیں آپ۔ اور ایسے ہی آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وہ امور جو اعمال کو برباد، نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اب یہ جو برباد کرتے ہیں یہ 3 طرح کی بربادی ہے۔ ایک ہے نیکی کو بالکل برباد کر دینا، اور ایک ہے کہ نیکی کو، وہ جس نیکی کے متعلق اس نے وہ کام کیا ہے وہ نیکی صرف برباد ہو۔ جیسے احسان جتلانا جس کام کے متعلق ہوا ہے وہ برباد ہو، اس کو احباط نسبی کہتے ہیں۔ پہلا احباط کلی ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ضائع تو نہ ہو مگر اجر میں کچھ کمی ہو۔ جی توجہ میری طرف ہی ہے، اوپر کچھ ہے، یہ بھی سننے آیا ہوگا۔ اچھا جی، تو بات سمجھ رہے ہیں کہ بس ایک پرندہ ہمیں اگر سوچ کو ڈائیورٹ کر رہا ہے تو پھر تو اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو تیسرا کیا ہے کہ اجر میں کمی ہو۔ ایک ہے مطلق نیکی برباد، ایک ہے جزوی نیکی برباد جس کے متعلق کیا ہے، اور ایک کیا ہے کہ اجر میں کمی ہو۔ میرے بھائیوں، پہلے نمبر پر ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کیا ہے؟ کچھ بھائی نئے ہیں، میرے خیال میں اسے سادہ سا کر کے سمجھائیں۔ شریک کرنا، پارٹنر، ساجھا پن، شراکت داری اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی نبی، ولی، جن، فرشتہ، حجر، شجر، پتھر، مورتی کسی کو شریک کرے۔ اللہ کی ذات میں قل هو اللہ احد، اللہ کی صفات میں لیس کمثلہ شیء، اور اللہ کی عبادت ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت اللہ۔ تو تینوں چیزوں میں، اللہ کی ذات میں، یہ بہت بڑا موضوع ہے لیکن آپ کو صرف آؤٹ لائن مل رہی ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کی عبادت میں کسی مخلوق کو، ایک لفظ بولیں سب آ جائے گا، کسی مخلوق کو شریک نہ کرے۔ تو اگر آپ مسجدیں بنا رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، یتیموں کے ادارے کھول رہے ہیں، بیواؤں کے صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، نالی، سڑک، گلی پکی کر رہے ہیں، اور ساتھ شرک ہو رہا ہے۔ شرک کیا ہے؟ سادے سے انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں
وہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد بھی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹی بھی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بارش بھی برساتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشائی بھی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ بیٹا توجہ اس طرف کرو بچوں، میں ٹیچر بھی ہوں، اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کے ساتھ آپ یہ کہیں وہ یہ کرتا ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی کچھ ملا دے ساتھ، یہ بات واضح ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے۔ پھر کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی، جیسے منو شہد میں سرکے کا قطرہ ڈالے تو وہ برباد ہو جاتا ہے، اور یہ بہت سے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ اور سب سے آپ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن نبی پاک کو فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کرتے تو اللہ آپ کے اعمال بھی برباد کر دیتا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شرک سے ملتا جلتا شرک کی برادری کا لفظ ہے کفر۔ کفر کرنے سے من یرتد منکم، ارتداد، دین سے کوئی پھر جائے، ایسا منافق جو عقیدے کا ہو، اندر سے پکا کافر ہو، اوپر سے لا الہ الا اللہ، ایسا عقیدے کا، یہ چار چیزیں ایسی ہیں، کفر، شرک، ارتداد اور نفاق، نفاق اعتقادی، یہ کوئی بھی کرے اس کے اعمال سارے کوئی نہیں بچتا، تو اس سے پہلے نمبر پہ بچنا ہے اور بچانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بتوں کی، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بتوں کی عبادت پوجا، اللہ اس سے بچانا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ ابراہیم، اگر ابراہیم اپنی اولاد پر خوف زدہ ہے تو پھر امن کس کے لیے؟ ایک دوسری اعمال نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کریں اور عمل اطاعت کے بغیر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اور ان کی اطاعت نہ کر کے اعمال کو برباد نہ کریں۔ تین صحابہ نبی پاک کے پاس آئے، ایک نے کہا رات میں قیام کروں گا، ایک نے کہا روز روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا شادیاں نہیں کروں گا۔ اب کتنے اچھے اعمال! نبی پاک کو پتہ چلا، آپ نے انہیں اس بات پر ڈانٹا، زجر توبیخ کی اور کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ لیکن صحابہ کا فہم غلطی کر گیا، انہوں نے اس کو نیکی سمجھا، یہ بات بڑی وزنی ہے جو نئے بھائی ہمارے بالکل جی ثواب ہی ہے نا، ابھی وہ آگے بھی آئے گی بات۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے روز روزہ رکھا اس کا روزہ ہی نہیں، کیونکہ سنت سے ہٹ گیا۔ ویسے ہی سمجھ لے جیسے بکرا ذبح کرتے وقت سورہ بقرہ پڑھ دی تو بکرا ذبح نہیں ہوا، کیونکہ سنت کیا ہے۔ ایسے ہی مسنون عمل کیا ہے، نماز میں ایک رکعت 4 رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں کتنے رکوع ہیں، ہر رکعت میں کتنے سجدے ہیں، یہ سنت ہے۔ اب کسی نے کہا میں اپنی طرف سے نیکی سمجھ کر زیادہ کام کر لوں تو وہ قبول، کیونکہ یہ بڑی میں کوشش کر رہا ہوں جو نئے بھائی سادگی کے ساتھ بات کریں۔ جیسے نوٹ ہوتا ہے تو گورنر کے سگنیچر ہوتے ہیں، ویلڈ ہے، ایسے نبی پاک کی سٹیمپ نہیں ہے۔ آپ کہیں کوئی سنی وہابی کا چکر نہیں ہے اس میں، عمل آپ کا طریقہ محمدی کے مطابق ہو، وہ نیکی تب نیکی بنے گی جب نبی پاک کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر وہ نیکی نہیں بنے گی، کیونکہ نبی پاک کے آنے کا مقصد ختم ہو گیا۔
دو باتیں ہو گئی. تیسری بات ہے بدعت. میرے بھائیو بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں دین میں ثواب کی نیت سے نیا کام. یہ علمی بات نہ ہو جائے بدعتوں کی جو دو اقسام ہیں، مکفرہ اور غیر مکفرہ، لیکن سادہ دین میں، دنیا میں نہیں. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ کیا ہر چیز بدعت ہے، نبی پاک کے دور میں تو گاڑی بھی نہیں تھی، بس بھی نہیں تھی، جہاز بھی نہیں تھی، فلا فلا فلا. بھئی دین میں ایجاد سے منع ہے، دنیا میں ایجاد کا حکم ہے. دین میں اس لیے کہ دین سب سے زیادہ حکیم اللہ کی طرف سے، سب سے زیادہ سیانی ہستی محمد پر، سب سے زیادہ عقل مند ہستی محمد پر اترا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کو دے دیا. اب وہ ہر مزاج کی اس میں رعایت ہے، آپ اپنے مزاج کی رعایت سے وہ سارا کچھ جو سا ہے وہ کمی بیشی کریں گے. یہ کوئی نیند آ رہی ہے؟ میرے خیال تھک گئے ہیں عبادت سے، توجہ میری طرف رکھیے. تو بدعت کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا من احدث دین میں ثواب کی نیت سے نیا کام، ثواب کی نیت سے دین میں، ثواب کی نیت سے اپنی طرف سے نیا کام. اس کی بڑی عام سیدھی سی باتیں، مثالیں ہیں. یعنی آپ نے تیجا کیا، حضرت ابو بکر کرتے تھے، ساتہ کیا وہ کرتے تھے، دسواں کیا وہ کرتے تھے. ایسے ہی آپ نے جناب عید میلاد النبی آپ نے منانا شروع کر دی. بھئی کیا نبی پاک نے منائی کہ نہیں منائی؟ اسی طرح آپ یعنی یہ ساری چیزیں آپ کیا صحابہ، جیسے آپ کو شاید پہلی مثال دی، میرا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے مجھ سے پوچھا سر یہ صلاۃ پڑھنا کیسا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا صلاۃ پڑھنا ایسے ہی ہے کہ آپ سے پوچھتا ہوں حضرت بلال اگر اذان سے پہلے پڑھتے تھے آپ پڑھ لیں، نہیں پڑھتے تھے آپ چھوڑ دیں. بھئی باقی باتیں تو بات کی ہے. میں نے کہا آگے سیدھی سی بات ہے، میں نے کہا سارا یہ لاؤڈ اسپیکر کو کمال ہے، اس کے بعد بہت کچھ اضافہ ہوا ہے صلاۃ وغیرہ اور بہت سی چیزوں کا. ایسے یہ جو 6 کلمے کا رواج ہے اور اوپر سے پھر دلہے کو ہم پڑھنے ڈال دیتے ہیں کہ جی تم سناؤ. وہ غریب کہتا ہے دھیان اب میں خوشی کی طرف لے کے جاؤں، مولانا صاحب نے 6 کلموں کی طرف مجھے ڈال دیا ہے. جی تو کلمے 2 ثابت ہیں، باقی دعائیں ہیں. لیکن میں بات جو کر رہا ہوں کہ دین میں کیا اس کی پریزنٹیشن ایز اے دین، صحابہ سے کیا انہیں 6 کلموں کا پتہ تھا؟ نبی پاک نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی سے کی، 6 کلمے سنے کیوں جی؟ یہ سارا کیا ہے؟ میڈ ان پاکستان. یہاں بس سادے سے انداز میں. ہاں اگر کسی بھائی کو غصہ آئے مجھ پر، وہ غصے کی بجائے یہ جاننے کی کوشش کرے واقعی بات تو بڑی سیدھی سی ہے. ہم ہر عربی کو دین سمجھ لیتے ہیں، یعنی بسکٹ پہ عربی لکھی ہوئی ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی دین. حالانکہ آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک اخبار سامنے آیا، اس اخبار پہ لکھا ہوا تھا، بات سمجھیے گا، سید واجپائی. اب آپ کے واجپائی یعنی سعودی اخبار ہے اور لکھا ہوا ہے واجپائی کے نام کے ساتھ سید. اب آپ کہیں کہ انا للہ یہ سید. او میرے بھائی عربی میں سید بمانا حضرت، رسپیکٹ ہے. ہمارے ہاں سید بمانا ذات ہے. ویسے تو قرآن بھی نہیں بچے گا فوجدہ سیدہا لدی الباب، اللہ نے کافر کو سید کہہ دیا. ہمارے ہاں ذات کے طور پہ اور ان کے ہاں رسپیکٹ کے طور پہ. تو بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ میرے بھائیو نبی پاک نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے میرے دین میں ایسی چیز نئی ایجاد کی جس پر مجھ محمد کی سٹیمپ نہیں تھی، وہ کام مردود ہے، وہ کام مردود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا یہ کام کرو. آگے سے ایک بندے نے جواب دیا ابو بکر اور عمر تو یہ کر رہے تھے. ان کا مجھے ڈر ہے تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو. میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ نے یہ کہا ہے اور تم آگے سے کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے یہ کہا. یعنی اتنی بڑی ہستیاں ہیں. تو بات واضح ہو رہی ہے نا، یہ آسان ہے بالکل. جی
نمبر 4 اعمال، نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ بہنیں بھی ذرا توجہ رکھیں، کیونکہ وہ دوران کئیوں نے کہا ہے کہ وہ قرآن شروع کر دیتی ہیں، باتیں شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ کی بندی ہو، گھر سے آئی ہو، قرآن ضرور، لیکن ایجوکیشن، تعلیم کے قرآن پڑھنا کیسے ہے وہ بتایا جا رہا ہے، قرآن کہتا کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس پہ اللہ آپ کے اجر کو، آپ کی حرص کو بہت زیادہ کرے، یقیناً آپ بھی تو، لیکن اصل اس پہ فوکس کیجیے کہ ہم نے اس سے لینا کیا ہے، اور انشاءاللہ توجہ اسی طرف رکھیں۔ تو نمبر 4 ہے ریاکاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنی امت پر اس شرک سے ڈرتا ہوں جو چیونٹی کی جال سے بھی باریک ہے۔ کیا؟ ریاکاری، دکھلاوا۔ یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مسجد بنائی، تراویح پڑھائی، درس دیا، صدقہ دیا، نماز پڑھی، اعتکاف بیٹھے، حج عمرہ کیا، اور آپ کے ذہن میں تھا کہ میں فلانا مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، سڑک بنائی، پانی کیا۔ اگر آپ کی نیت ابتدا میں یہ تھی کہ میں لوگوں کو خوش کر رہا ہوں، تو پھر وہ نیکی جڑ سے کٹ جائے گی، کٹے گی نہیں، بلکہ قیامت کے دن ایسے شخص کو جو ریاکار ہے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے، ہاں اگر آپ نے نیکی کی، اس وقت ذہن میں تھا اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بعد میں شیطان نے حملہ کیا، آپ واپس آ گئے، آپ نے کہا نہیں میں نے کی اللہ کے لیے، لیکن اب شیطان حملہ کر رہا ہے، فوراً واپس آ جائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلمہ۔ یہ سورہ اخلاص، اس کی وجہ سے یہ بہت فرق پڑتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی وہ عمل جو سا ہے بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں، کیا کہتے ہیں آپ، بڑی خطرناک۔ بندہ ساری عمر نیکیاں کرتا رہے، اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ اس کو، اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور روزہ صحیح معنوں میں چھپی ہوئی نیکی ہے جس میں اخلاص پایا جائے، یہ اس کا سبق ہے، اخلاص۔ اور نمبر 5 یہ ہے جس سے نیکی ضائع ہو جائے، وہ ہے احسان کر کے جتلا دینا، یہ جزوی ضائع ہونا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے احسان کو ضائع نہ کرو، احسان نیکی کو جتا کر۔ اللہ آپ نے نیکی کر دی، اب اس کو کہہ رہے ہیں اچھا میرے بچے کی ٹیوشن بھی پڑھا دینا، اچھا ذرا میری بات میں سننا، اچھا میرا، حتیٰ کہ قرض کے بعد بھی کسی سے، اگر پہلے ریلیشن ایسا ہے لیکن قرض کے بعد بھی نہیں کرنا چاہیے، قرض نیکی ہے، آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو کسی کو جی میں انہوں اے فائدہ دیتا سی، کسی اور کے سامنے کرنا بھی اس کی بات کو احسان جتلانا ہے۔ تو آپ نے جتلا دیا کہ جی میں نے نیکی کی تھی، اللہ اکبر۔ اور میری مائیں بہن بھی ذرا غور کریں، وہ تو اس میں چھوٹی سی بات ہو تو وہ گڈو کے ابا اور پپو کے ابا پر سب سے پہلے آ جاتی ہے کہ جی یہ تو آپ نے، یہ تو میں نے ساری عمر نیکیاں کی ہیں، میں نے ساری عمر گھر پر بھر، بھئی آپ اللہ کے لیے کر، لیکن لمحوں کے اندر نہ یہ سارا کام خراب کر۔ دیکھیں زبان کے فتنے کتنے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ عمل تو گیا میرے بھائیوں، عمل چلا گیا، ذرا آپ سوچیں، ہم بہت زیادہ ہیں اس بات میں، نہیں ہے تو بس نہ کریں، کی ہے کوشش کریں، ھذا بینی و بین اللہ، یہ میرے اور اللہ کے درمیان رہے، بس یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ نمبر 6 نجومی اور کاہن سے جا کر سوال کرنا یا تصدیق کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا، یہ مری روڈ پہ بھی چلے جائے اور یہ پوڑی پل پہ بھی چلے جائے، وہ بابا بنگالی بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی لقمان حکیم بھی ہے، وہ کوئی دھاگوں والی سرکار بھی ہے، اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی قسمت کے حال بانٹ رہے ہیں، بیٹھے پلوں پہ ہیں، یعنی قسمت کے حال بانٹ رہے ہیں اور اتنے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں ہم ہیں توہم پرست۔ ہم کون ہیں؟ توہم کہتے ہیں وہمی لوگ۔ وہمی لوگ یہ نہیں کہ بالکل ایک وہم، یہ ہندوؤں سے ہمیں آیا ہے، وہ جی بلی گزر گئی، کتا بول گیا، بدھ والے دن جی چارپائی ایسے نہیں رکھنی،
ایک مجھے کہتا ہے جی آپ نے مصلی نماز کے بعد بچھا ہوا رکھا، ایسے ہی رکھا ہے، اس کو سمیٹتے ہیں کیوں جی؟ یہ تو شیطان نماز پڑھے۔ میں کہا اور کی چاہیے؟ تو میں نے کہا اچھا مجھے ایک اور بات بتاؤ، یہ جو مسجد کے مصلے ہیں بھئی، اچھا وہ جی چھینک آئی تیری وجہ سے، یہ باتیں شرک تک لے جاتی ہیں کیونکہ نفع نقصان کا مالک یہ آپ کے، تیری وجہ سے بجلی گئی ہے، بجلی ایک نقصان ہے، آپ نے بندے سے جوڑ دی، اللہ اکبر، ذرا بات اندر چلائیں، یہ جو بدفات لینا ہے یہ شگون، یہ شرک تک لے جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں کتنا ہے یہ بتائیں، گھروں کے اندر یہ بیویاں، یہ جی فلانے دن یہ نہیں کرنا، فلانے دن شادی میں یہ نہیں ہو، وہ نہیں ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سب کی جڑ کٹ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ توہم پرستی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نجومی کے پاس کوئی گیا، اور بنگال کا جادو ویسے مشہور ہے، تو کسی کاہن نجومی کے پاس کوئی گیا اور اس نے اس سے سوال کیا۔ اب دیکھیں بعض لوگ ویسے سوال کرتے ہیں، اس سے سوال پوچھا، اچھا پوچھتے کیا ہوں گے آپ کو پتہ ہی ہے، شادی کب ہونی ہے جی، مجھے نفع کب ہوگا۔ آپ کو بتایا نا ایک بندہ ہمارا وہ تھا جاننے والے، وہ گیا، اس نے ہاتھ دکھایا، اس نے اس کا ہاتھ دیکھ کر اس کو کہا جی یہ تو تیری 10 سال بعد یہ، 8 سال بعد یہ، 3 سال بعد یہ ہے فلاں۔ وہ بڑا ڈپریسو سا ہوا، اس نے تھپڑ مار دیا اسے تھپڑ مار دیا۔ اس نے کہا یہ کیوں آ رہا ہے جی؟ اس نے کہا 10 سال کی تقدیر بتا رہے ہو، اگر یہ پتا ہوتا ابھی تھپڑ لگنا ہے تو اپنا دفاع ہی کر لیتے جی، اگر یہ پتا ہو۔ اچھا مجھ سے کسی نے ہاں کسی نبی کو ہاتھ کی لکیروں کا علم دیا تھا شروع میں، اب ختم ہو گیا، وگرنہ مجھے بتائیں اللہ کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹو، مطلب یہ اس کی تقدیر اور قسمت کاٹ دو، یعنی قسمت ہی کٹ گئی۔ لا حول ولا، یعنی یہ ہے توہم پرستی، چھوٹی چیز ہے۔ اس لیے اس وقت کون سے لوگ کامیاب ہیں؟ کامیابی سے مراد وہ جو پیسے کما رہے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ تعویذ گنڈے یہ جتنے دیں بانٹیں، کیونکہ ہم ڈرے ہوئے ہیں۔ اب کہتے ہیں شارٹ کٹ ہمیں علاج دیں تو کہ جلدی سے علاج ملے، بچہ بچی بیمار ہے، اللہ وہ آپ کو کیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری مائیں بہنیں اللہ سے توبہ کریں اگر کسی کی طرف یہ جاتی ہیں۔ کیوں جی؟ تعویذ کسے کہتے ہیں؟ پناہ مانگنا۔ پناہ مانگنا کیا ہے؟ قل اعوذ معوذتین۔ تعویذ لٹکانے والی چیز نہیں ہے، عربی میں پڑھنے کو، وہ جو لٹکاتے ہیں اس کو عربی میں تمیمہ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر دوائی دے آپ کے گلے میں، قرآن میڈیسن ہے۔ تعویذ قل اعوذ، میں جہانوں کے فلک کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے تعویذ پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے تعویذ۔ خدا کے بندو، تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک شریعت کی حدود میں آپ دم کر رہے ہیں وہ جائز ہے، لیکن یہ توبہ کریں آج، اور آپ بھی گھروں میں دیکھیں آپ کی بچی تعویذ تو نہیں پہنا ہوا، اتروائیں جا کے، اس کا دھاگا تو نہیں لٹکایا ہوا۔ کیوں جی؟ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک نے فرمایا، میرا حل ہو گئے 20 منٹ جی، 23 منٹ تھوڑا سا اور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو کسی نجومی کے پاس، اچھا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے یہ بھی سوچ لینا، اس لیے کہ علم غیب اللہ کی صفت ہے، وہ اس صفت میں شریک ہو رہا۔ اللہ میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں خدا بنے بیٹھے، جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا ہے۔ اللہ دیکھے آپ، یعنی اللہ نے اس کی قسمت بنائی ہے، اسے اپنی قسمت کا نہیں پتا۔ اللہ، اسلام کتنا پیارا، یہ کہاں سے آیا؟ ہندوؤں سے۔ ہمارا عقیدہ ایمان اور توحید بگڑ کے رہ گیا، بالکل فساد مچ گیا ہر طرف، جی یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ ہے کہ نہیں ہمارے نسیم صاحب؟ کتنا زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو گھر جا کے اس کو روکیں، اس کو بتائیں بھئی مصلی پہ تو نے یہ پڑھنا ہے، یہ نہ ہو کہ تو کچھ اور ہی پڑھ رہی ہو۔ مسنون اذکار کریں بس، اور عقیدہ اور توکل مضبوط کریں اللہ پر، اللہ بچائے گا، اللہ دے گا، اللہ کرے گا۔ اللہ کرتا ہوا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے میرا رب اسے کافی ہو جاتا ہے۔
اللہ اکبر. تو فرمایا جس نے نجومی کے پاس آ کے اس سے پوچھا اور اس نے اس کو بتا دیا اس کی قسمت کا حال، اور اس نے اس کو ویریفیکیشن کر دی، تو سچا ہے بھئی، تو نے جو کہا ایسے ہی ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. 40 دن تک اس کی نماز قبول. بتائیں، اتنا کچھ ہے. ابھی اور بہت کچھ پڑا ہے، تو میرا خیال ہے یہ بات ہم یہاں ختم کریں گے. تو لیکن ہیڈنگ سن لیں، صرف ہیڈنگ، تشریح نہ سنیں، تاکہ کچھ فائدہ. تو شراب کا گھونٹ جس نے کے منہ میں گیا 40 روز تک اگر توبہ نہیں کی تو اس کی بھی نماز قبول نہیں. ظاہر اور باطن والے عمل میں فرق ہے. ظاہر نیک ہیں، باطن میں جا کے وہی برائی کرتے ہیں جسے ظاہر میں روکا ہے، تو آپ کی اعمال برباد ہوں گے، وہ نیکی برباد ہو جائے گی. اگلی بات، والدین کی نافرمانی کرنے سے بھی نفلی فرضی